مانیٹر کرنے کے لیے موجود ہونے چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اس وقت موجود ہوں، ان کو اس بات کو جو ہے وہ انشور کیا جائے، جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز ہے ان کو یہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ ایجنٹس کے سامنے جو ہے وہ گنتی ہونی چاہیے. 2018 کے الیکشن میں جو ایجنٹس کو باہر نکال کے بعد میں گنتی کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا گیا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو پھر وہاں پہ اگر کوئی صورتحال ناخوشگوار پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن پہ ہو سکتی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے. نمبر 2، فارم 40 اس کے بغیر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑے. یہ رولز بھی کہتے ہیں، یہ قانون بھی کہتا ہے، یہ پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ جب گنتی مکمل ہو وہاں پہ جو بھی رزلٹ مرتب ہو وہ فارم 45 پہ. یہ بعض جگہ ایسے کیا جاتا ہے کہ جی کچے کاغذ پہ اوپر رزلٹ لکھ کے دیں. یہ کچے کاغذ پہ ہم نے کسی پولنگ اسٹیشن پہ کچے کاغذ پہ ہم نے رزلٹ نہیں لینا. اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اگر وہ 45 فارم کو فل کر کے رزلٹ دیے بغیر وہاں سے بکسے لے کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس کی طرف جائے گا تو ہماری طرف سے پھر ریزسٹنس بھی ہوگی، پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور ہم اس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور یہ غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب اس بات کو انشور کریں کہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر سے کہیں کہ وہ فارم 45 جو ہے اس کو فل کریں وہاں پہ موقع پہ، اور اس کے جو ہے وہ اس کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی دیں اور جو دیگر کنٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی دیں. اور تیسری یہ ہے کہ وہاں سے جب بکسے لے کے پریزائڈنگ آفیسر صاحب چلتے ہیں تو ان کا ریٹرننگ آفیسر کے آفس تک بر وقت پہنچنا اور سیف پہنچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. میرے حلقے میں ایک پریزائڈنگ آفیسر گم کر دیا گیا تھا اور وہ کوئی اگلے دن جا کے 3:30 بجے ملا، اور اگر اس کے پاس جو رزلٹ تھا وہ ٹوٹل 1300 ووٹ کا تھا. اگر وہ کوئی 3-4 ہزار ووٹس کا ہوتا، کوئی بڑا پولنگ اسٹیشن ہوتا تو شاید میں بھی MNA الیکٹ نہ ہو سکتا. تو یہ اس طرح کے بھی معاملات جو ہے یہ ہوتے رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں کہ یہاں پہ تھوڑا مارجن تھا، 1-2 پولنگ پریزائڈنگ آفیسروں کو غائب کیا اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ اس بات کو انشور کریں. یہ 2 حلقے ہیں، یہاں پہ رولز کو آبزرو کرنا جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اور اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ آئندہ کے لیے الیکشنز کے فری فیئر ہونے کے مواقع اور چانسز جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے. یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے، ملک و قوم کے لیے بھی بہتر ہے. اور اللہ کے فضل سے ان دونوں حلقوں میں اگر الیکشن فری ہوا، فیئر ہوا، جس طرح کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ فری بھی ہو، فیئر بھی ہو، اور اگر فری فیئر ہوگا تو پرامن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم اس بات کو انشور کرتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی آدمی بھی جو ان ایتھورائزڈ ہے وہ کسی پولنگ اسٹیشن کو وزٹ نہ کرے. کوئی آدمی جو ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پہ نہ جائے، جس طرح سے کراچی میں ان کے قائد حزب اختلاف جو ہے وہ وہاں پہ جس قسم کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم امن و امان کی صورتحال کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. مقامی انتظامیہ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس الیکشن کو فری اور فیئر جو ہے وہ کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ چوروں کا جو ٹولہ ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان دونوں الیکشنز میں
جو ہے وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یہ چور کا شور مچانے والا جو چور ہے اب یہ پکڑا جا چکا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے اس نے کتنے 100 ارب کی جو ہے وہ چینی جو ہے وہ لوگوں کی کھائی ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ آٹے میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ جو ہے انہوں نے میڈیسنز میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ گیس اور بجلی کے بلوں کی صورت میں لوگوں کی جیبوں سے انہوں نے لوٹا ہے۔ تو اب یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اندر سے چوری کرو، اندر سے جو ہے وہ کھائے جاؤ، اور اوپر سے چور کا شور بچائے جاؤ، تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز رہیں۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے وہ عوام کی دور ہو چکی ہے۔ دونوں الیکشنز میں جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جس راستے سے بھی وہ گزری ہیں پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ تھا، اور لوگ برملا جو ہے یہ اظہار کر رہے تھے کہ ان چوروں سے ہماری جان کب چھوٹے گی، ان چوروں سے ہماری جو ہے وہ جان جلد سے جلد جو ہے وہ چھڑوائیں۔ آج جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے بھی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب بجلی کے بل آنے ہیں اپریل میں، تو اس وقت جو کوحرام مچنا ہے تو اس ٹولے کو اس کا پورا احساس ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کہ ان حرکتوں سے جو ہے یہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ کر دے، الیکشن کو جو ہے وہ خراب کرے۔ تو یہ مقامی انتظامیہ کے بغیر، جو مقامی آفیسرز ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اس قسم کے کسی ایکٹ سے جو ہے اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو وہاں پہ صورتحال ہوگی وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں پہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی آپ کو انکوائریز بھگتنی پڑیں گی، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیس بھگتنے پڑیں گے، اور نوکری بھی جاتی رہے گی۔ اور اگر آپ نے قانون کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ریاست کا ملازم سمجھا، اس چور ٹولے کا غلام نہ سمجھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ٹرانسفر کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ملازم کو جو ہے وہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور میں خود اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو آفیسر لا اور جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے، گورنمنٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایسا کرنے کی کسی میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، بڑے اچھے آفیسرز ہیں وہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی پہلے کام کیا ہے، جو سی پی او گجرانوالا ہے، جو آر پی او صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب ہیں، اسی طرح سے سیالکوٹ میں جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ یہ فری اور فیئر الیکشن ہو، اور جو میں نے گزارشات کی ہیں الیکشن کمیشن سے، میں امید کرتا ہوں کہ کل وہاں پہ ان انٹرپٹڈ پولنگ ہوگی، اور وہاں پہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ گنتی کے وقت ایجنٹس کو، ہمارے ایجنٹس کو، ہم سب کے ایجنٹس کو، یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم کو بٹھائیں، تو سب کے ایجنٹس کو بٹھا کے گنتی ہوگی، اور اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا وہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر، اور اس کے بعد جو ووٹوں کے باکسز ہیں ان کی جو ہے وہ سیکیور اور سیف ترسیل جو ہے یا ریچ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے جو ہے وہ آفس تک ممکن بنائی جائے گی۔ اسی مرحلے پہ میں جو ہے وہ انتہائی صدمے اور افسوس کے ساتھ یاد کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمارے بڑے ہی وفادار ساتھی تھے، اور پارٹی میں ان کا بہت مقام تھا، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کیا، ہمارا ساتھ دیا، اور بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے انسان تھے مشاہد اللہ خان صاحب۔
وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے، انہیں کروڑ جو ہے وہ جنت نصیب کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایسے سچے کھرے ساتھی کا جو ہے وہ صدمہ کبھی جو ہے وہ بھلا نہیں پائے گی، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک جو ہے وہ پیاری اور بہت ہی جو ہے وہ یعنی ہماری خوبصورت یادوں میں اسی طرح سے مسکراتے اور بات کرتے جو ہے وہ ہمارے یادوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو سینٹ کا ایوان ہے وہ بھی برسوں سے نہیں بلا سکے گا۔ وہ ایسا انسان تھا کہ وہ خود شاعر تو نہیں تھا، لیکن اپنی ہر بات کے ساتھ جو ہے وہ ایک پوری وہ جو ہے وہ شاعری نظم جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ، جب بھی وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات کو پورا ایوان نہیں سنتا تھا، بلکہ اگر وہ نشر ہوتی تھی تو میڈیا پہ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سنتی تھی۔ تو وہ بہت ہی خوبصورت انسان، بہت ہی وفادار انسان جو ہے وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انتہائی صدمے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ موقع برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو۔ رانا صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ متناسب نمائندگی اگر نہ ملی تو سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ کلعدم ہو جائیں گے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بیانات کا آنا مسلم لیگ نون کیا ان آبزرویشن کو سیریسلی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، آبزرویشن جو ہیں اس کے متعلق عدلیہ کے خود اپنے فیصلے ہیں کہ آبزرویشن جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، آبزرویشن جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتی۔ لیکن آبزرویشن جو ہے وہ پازیٹیو یا نا پازیٹیو ہوتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ دیتی ہے۔ جو آبزرویشنز اس کیس میں آ رہی ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے تو شاید وہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہماری اس میں یہ بڑی واضح رائے ہے کہ آئین کا آرٹیکل 226 بہت واضح ہے، اس میں سیکرٹ الیکشن اور بیلٹ کی بات ہوئی ہے، اس کو ایک ہی طرح سے بدلا جا سکتا ہے اور وہ آئین میں امینڈمنٹ ہے۔ آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ اختیار قومی اسمبلی کو بھی حاصل نہیں ہے، سینٹ کو بھی حاصل نہیں ہے، دونوں کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کو۔ دونوں کی 2/3 میجورٹی جو ہے جب تک جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ نہ کرے اس وقت تک امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہاؤس کر بھی دے تب بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو اس کیجول انداز سے جس انداز سے گورنمنٹ لے رہی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ میری کچھ اے ٹی ایمز ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں لیکن شہریت نہیں دوری چھوڑنا چاہتی، انہوں نے کہا یہ آئین کو امینڈ کر دو۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرا ایک ٹائیگر ہے وہ پھنس چکا ہے، اس نے جھوٹا حلفی بیان دیا ہے، وہ نااہل ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا یہ آئین امینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے اس کو بچانے کے لیے؟ تو اس طرح سے پیس میل میں امینڈمنٹس نہیں ہوتی۔ ہم بالکل شفاف الیکشن کے حامی ہیں، اوپن بیلٹ سے متعلق چارٹر آف ڈیموکریسی میں درج ہے، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہر روز آپ بیٹھ جائیں اور آئین کو امینڈ کرنا شروع کر دیں۔ 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے کے لیے ہفتوں مہینوں جو ہے وہ بیٹھ کے پارلیمانی کمیٹی میں، جس میں تمام ریپریزنٹڈ پارٹی جو ہے ان کے پارلیمانی لیڈر موجود تھے، بحث و تمیز ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 18ویں ترمیم۔ اب بھی پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، اس میں اوپن بیلٹ سمیت تمام چیزوں کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور پھر وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو سوٹ کرے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اوپن بیلٹ کرنا ہے یا ووٹ کی سیکریسی کو جو ہے وہ انجر کرنا ہے یا ڈیمیج کرنا ہے،
تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آئین میں امینڈمنٹ کر دی جائے اور جس طرح سے پارٹیز کی جو متعین اسٹرینتھ ہے اس بنیاد پہ ان کو وومن کی اسپیشل سیٹس الاٹ کر دی جاتی ہیں اور وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی لسٹ دے دیتی ہیں اور اس کے مطابق وہ معزز خواتین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہو جاتی ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ کیوں نہ سینٹ میں کر لیا جائے؟ یہ کیا ضرورت ہے یہ پھر نامینیشن پیپرز کی اور پھر جو ہے یہ اتنی لمبی چوڑی جناب اپنا جو ہے آپ ایکسرسائز کریں اس کو الیکشن کے پروسیس کی، اس کو سمپل کیوں نہ کر دیا جائے؟ اگر اس کے اوپر کوئی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو ہم وہاں پہ یہ تجویز دیں گے کہ جناب اس کو ڈو دس ان دس وے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ کے اس سے بھی بہتر تجاویز جو اس وقت تجویز ریفرنس میں پوچھی گئی ہے اس سے بہتر تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بیٹھے تو صحیح نا کسی کے ساتھ. یہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ آن ریکارڈ ہے، خود وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے خود سنا ہے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، ہم تو صرف اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے یعنی گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہی ان کی ڈیولپمنٹ ہے، وہی ان کی سیاست ہے، وہی ان کی جو ہے وہ ویلفیئر ہے کہ اپوزیشن کو ہر وقت جو ہے وہ گالیاں نکالو، ہر وقت چور اور ڈاکو کی جو ہے وہ تصویر کرو. اور اب یہ چور کرتے کرتے خود ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس کے اور بہتر طریقے موجود ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے وہ اپنائیں اور اس کے مطابق ہم بالکل تیار ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس کے اور طریقے بھی ہیں. رانا صاحب آپ کر رہے ہیں کہ اوپر کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے تاکہ جو لوگ ٹکتے ہیں وہ ٹکے نہیں اور شفافیت آئے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اوپن بیلٹ کرنا ہے یعنی ووٹر کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ دوسری جگہ ووٹ نہ دے، تو پھر بھائی آپ پارٹی کو ویسے ہی سیٹیں الاٹ کر دیں، پارٹی سے لسٹ لے لیں. آگے قومی اسمبلی میں ہو نہیں رہا، قومی اسمبلی میں ہماری خواتین جو ہیں وہ ساری اسی طرح سے ہیں نا، پارٹی اسٹرینتھ پہ سیٹ پارٹی کو مل گئی، پارٹی نے اس میں نامزدگی کر دی. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کیونکہ یہ اعزاز جو بھی نام دے دیں یہ عمران خان صاحب کو جا رہا ہے، اس لیے مسلم لیگ ان سے ایگری نہیں، یہ کوئی اعزاز ہے ہی نہیں. دیکھیں بات سنیں، یہ جو ہے نا یہ اعزاز نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں اس لفظ کو نہ ہی استعمال کروں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں اب وہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے ہیں. یہ صرف اور صرف اپوزیشن کو وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انوالو کہہ لیں یا سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنے یعنی گھٹیا عزائم میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، ہم اس کو اوپن بیلٹ کی جگہ پہ 10 طریقے ایسے بتائیں گے جو اس سے بہتر ہوں گے اور یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ہر صوبائی حلقے میں جتنی اسٹرینتھ ہے پارٹی کی اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. تو معاملہ یہ کہ اس کی یہ نیت ہی نہیں ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ اس معاملے میں لا کے جو ہے وہ اب اس میں کیا کہا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، سپریم کورٹ کو بلیم کرنا چاہتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اعزاز بہودگی ہے، یہ کوئی اچھا اعزاز نہیں ہے. آپ نے 75 کی بات کی اور 2018 کے الیکشن کی بات کی. 2018 کے الیکشن میں وہ گھمن صاحب پیپر دے مجھے. 2018 کے الیکشن میں پولنگ اسٹیشن پہ فوج تعینات کی گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر فوج تعینات کی جائے یا نہ تعینات کی جائے؟ دیکھیں جی، فوج، رینجرز، پولیس، اس کی تعیناتی جو ہے فار سیکورٹی پرپز ہونا چاہیے اور سیکورٹی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی پولنگ اسٹیشن ہوتی ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر یعنی اس کمرے میں نہیں ہوتی جس کمرے میں ووٹنگ ہو رہی ہے. اس کمرے میں پریزائڈنگ آفیسر ہی جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر کی مرضی کے بغیر کسی کو جانا نہیں چاہیے. اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس نے ایجنٹ کو بٹھانا ہے، فاصلے پہ بٹھانا ہے، نزدیک بٹھانا ہے. تو جو سیکورٹی ہے وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کی 4 دیواری کے باہر ہوتی ہے. اس کی 4 دیواری کے باہر وہاں پہ جیسی ضرورت ہو، اگر مقامی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس کو رینجرز کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، تو وہ کال کریں اس کو.
اگر پولیس سے کام بن سکتا ہے تو پولیس کا کافی ہے، لیکن ان دی پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ پھر اثرات جو ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ میں یہ بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ کل رات 3 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں۔ ایک FIR نمبر 80/21 ہے، اپنا پولیس اسٹیشن ہے موترا ڈسکا، ایک صدر ڈسکا میں ہے 72/21، اور ایک اسی طرح سے تھانہ ڈسکا میں ہے 60/21، اور 2 سر یہ آج، اور 2 آج یہ درج ہوئی ہیں۔ ایک FIR نمبر 38/21 ہے، یہ PS ہے بمبا والا، اور اسی طرح سے FIR نمبر ہے 155/21۔ اس میں ہمارے یوتھ ونگ کے صدر ہیں اکمل خان، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا 406 کا۔ وہ مدعی کہتا ہے میرا ان کے ساتھ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھے کوئی دھوکہ دیا، نہ میرے ساتھ کوئی ہڑبڑ کو، ایسے اپنے پاس سے جو ہے FIR درج کر لی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے 2 چیئرمین ہیں عارف صاحب اور نصر اللہ چیمہ، ان کے خلاف FIR درج کی۔ تو یہ مقامی انتظامیہ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا